ذہن میں رکھیے کہ اورنج ٹرین کی قیمت تقریباً $4 بلین ہے. تو اگر ہم ایک اورنج ٹرین بنا سکتے ہیں لاہور میں تو ہم ایک سولر کا چپ فیکٹری کیوں نہیں لگا سکتے؟ اگر ہم اس کو ایمرجنسی کے طور پہ لے لیں اور اس کو قومی فریضہ سمجھ کے کریں یا گلوبل فنڈنگ لے کے بھی کریں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت اچھی انڈسٹری ہے جس کے اوپر اس وقت چائنا چھایا ہوا ہے. ہم اس کے اندر بہت اچھے پلیئر بن سکتے ہیں. ایک تو جتنے بھی لوگ سولر کا کام کرتے ہیں ان سے ریکویسٹ ہے کہ دراز پہ اپنا مال ڈالیں، اور دوسرا یہ کہ آپ اپنی ایک ویب سائٹ کھڑی کر سکتے ہیں اپنے ای کامرس کرنے کے لیے شاپیفائی کا پلیٹ فارم انسٹال کر کے. اور تیسرا کام آپ یہ کر سکتے ہیں کہ ایک مارکیٹ پلیس جیسے دراز اٹسیلف ہے، امیزون ہے، سولر کی مارکیٹ پلیس بنائیں جہاں پر لوگ خرید و فروخت کر سکیں، وینڈر تلاش کر سکیں، ٹریننگ لے سکیں، ٹریننگ دے سکیں کہ پاکستان میں سولر کا کام جلدی ہو. تو اپنی پوڈ کاسٹ شروع کریں، انگریزی میں کریں، اردو میں کریں، پشتو میں کریں، پنجابی میں کریں، جس زبان میں چاہیں کریں. اس سے آپ کے بارے میں لوگ جانیں گے. جو سپیڈ آف گروتھ ہے وہ بڑھ جاتی ہے، سپیڈ آف ٹرسٹ ہے وہ بڑھ جاتا ہے، سپیڈ آف ایکشن ہے وہ بڑھ جاتا ہے. السلام علیکم، میرا نام ریحان اللہ والا ہے، اور آج کی ویڈیو میں سلوٹ پیش کرنا چاہوں گا دونوں ہاتھوں سے نعیم قریشی بھائی کو، جو کہ ہر سال یہ سولر کی کانفرنس کرتے ہیں اور پاکستان میں گرین انرجی کے علم بردار ہیں. دنیا کی کوئی بھی طاقت آگے نہیں جا سکتی جب تک کہ انرجی کی کاسٹ کم نہ ہو. دنیا کے جتنے بھی کام ہیں اب ہم بجلی کے محتاج ہو گئے ہیں. جب سے بجلی آئی ہے اس نے ہمیں اپنا غلام بنا لیا ہے. جو سولر کی طاقت ہے یہ آج سے 100 سال پہلے ڈسکور ہم نے کر لی تھی کہ ہم سولر سیلز کے ذریعے اپنے لیے انرجی پوری کر سکتے ہیں، لیکن ابھی تک ہم نے اس کے اندر بہت سیریسنس نہیں کری ہے. تو کچھ میرے پاس آج تجاویز تھیں جو میں پیش کرنا چاہوں گا تمام سننے والوں تک. اگر جو بھی اچھی لگے، ایک بھی اچھی لگے تو عمل کر لیجیے گا، جو خراب لگے اس پہ میں معافی چاہتا ہوں. سولر انرجی ہو یا ون انرجی ہو یا اور بھی کوئی بھی کلین انرجی ہو یا فیوژن ہو یا کسی بھی چیز کے اوپر آپ بات کرنا چاہیں تو میری ریکویسٹ ہوگی کہ جتنے بھی ہمارے نوجوان ہیں، بڑی عمر کے لوگ ہیں، نیٹ ورکرز ہیں، کہ آپ لوگ ایک عدد پوڈ کاسٹ ضرور سٹارٹ کر دیجیے. پوڈ کاسٹ کے اندر یہ ہوتا ہے کہ آپ کسی کے ساتھ اکثر پاکستان میں دیکھیں کسی وقت چائے پیتے ہیں، کسی وقت کھانا کھاتے ہیں، ملتے ہیں، تو اس ملاقات کے اندر آپ اس آدمی کے ساتھ ریلیشن شپ، ٹرسٹ بلڈ کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ اس کی کیا کمزوریاں ہیں، اس کے اندر کیا اچھی بات ہے، دیکھتے ہیں کہ ہم اس کے ساتھ کہاں پر ایڈجسٹ ہو سکتے ہیں، یہ ہمارے ساتھ کہاں پر ایڈجسٹ ہو سکتا ہے. تو اب لیکن اس ملاقات کے اندر اس چائے کے اوپر، اس کھانے کے اوپر صرف 2 لوگ ہوتے ہیں، تو 2 لوگ ایڈجسٹ ہوتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ. لیکن اگر آپ اسی گفتگو کو، اسی چائے کو، اسی کھانے کو پوڈ کاسٹ کی شکل میں یا ویڈیو کی شکل میں انٹرنیٹ پر ڈال دیں تو کیا ہوتا ہے کہ اور لوگ بھی اس گفتگو کو سن لیتے ہیں اور وہ یہ دیکھتے ہیں کہ یہ آدمی، مجھے ٹرسٹ آ رہا ہے اس کے اوپر، میں اس کے ساتھ کہاں کہاں کام کر سکتا ہوں اور یہ میرے ساتھ کہاں کہاں کام کر سکتا ہے. اور جو سپیڈ آف گروتھ ہے وہ بڑھ جاتی ہے، سپیڈ آف ٹرسٹ ہے وہ بڑھ جاتا ہے، سپیڈ آف ایکشن ہے وہ بڑھ جاتا ہے. کیونکہ ہم نارملی 4-5 ملاقاتوں کے بعد کسی کے ساتھ کام کرنا چاہتے ہیں، ڈپینڈ کرتا ہے کتنے کی اماؤنٹ ہے. اور تو میری سب سے نمبر 1 ریکویسٹ یہ ہوگی، جتنے بھی میرے یہاں پہ ساتھی بیٹھے ہوئے ہیں جو پیشن رکھتے ہیں کہ پاکستان میں سولر کا کام جلدی ہو، اپنی پوڈ کاسٹ شروع کریں. انگریزی میں کریں، اردو میں کریں، پشتو میں کریں، پنجابی میں کریں، جس زبان میں چاہیں کریں. اس سے آپ کے بارے میں لوگ جانیں گے، آپ کو دیکھتے رہیں گے تو آپ کو ٹرسٹ آ جائے گا. اگر ہماری آڈینس میں امیتابھ بچن صاحب آ جائیں اور کہیں بھائی مجھے 2 لاکھ روپے دے دو، ذرا کل واپس کر دوں گا، تو بہت سارے لوگ دے دیں گے. کیوں؟ ان سے کبھی ملے نہیں ہیں لیکن ان کو دیکھ کے ان پہ ٹرسٹ آ گیا، یقین آ گیا ہے. تو ایک تو یہ تجویز ہے کہ آپ لوگ اپنی پوڈ کاسٹ شروع کر دیں. نعیم قریشی خاص طور پر اپنی پوڈ کاسٹ شروع کر دیں اور اس کے اوپر ان کو لوگوں کو بلائیں جو سولر کا کام کر رہے ہوں، کام کرنا چاہتے ہوں، کام کر سکتے ہوں، کام میں انویسٹمنٹ کر سکتے ہوں، ان کو پرابلم آ رہی ہو انرجی سے ریلیٹڈ. تو وہ آ کے جب گفتگو کریں گے 100% تو آپ کسی کے ساتھ کمپیٹیبل نہیں ہو سکتے، لیکن 5 سے 10% کمپیٹیبلٹی نکل آئے گی اور آپ ان کے ساتھ کچھ معاملہ کر سکیں گے.
دوسری تجویز یہ ہے کہ ابھی تک ہمارے پاس آن لائن کوئی سولر کی مارکیٹ پلیس نہیں ہے. جیسے دراز ہے، تو ایک تو جتنے بھی لوگ سولر کا کام کرتے ہیں ان سے ریکویسٹ ہے کہ دراز پہ اپنا مال ڈالیں، اور دوسرا یہ کہ آپ اپنی ایک ویب سائٹ کھڑی کر سکتے ہیں اپنے ای کامرس کرنے کے لیے شاپیفائی کا پلیٹ فارم انسٹال کر کے. اور تیسرا کام آپ یہ کر سکتے ہیں کہ ایک مارکیٹ پلیس جیسے دراز اٹسیلف ہے، امیزون ہے، سولر کی مارکیٹ پلیس بنائیں جہاں پر لوگ خرید و فروخت کر سکیں، وینڈر تلاش کر سکیں، ٹریننگ لے سکیں، ٹریننگ دے سکیں. اور اس مارکیٹ پلیس کے ذریعے جو بزنس کرنے کی کاسٹ ہے وہ کم ہو جائے گی. جیسے ہم شاپنگ مال میں جاتے ہیں نا، تو جنریٹر کامن ہوتا ہے، جنریٹر کامن ہوتا ہے، ٹوائلٹ کامن ہوتا ہے. اسی طرح سے مارکیٹ پلیس جو انٹرنیٹ پر ہے، اس سے بھی یہ چیزیں کامنالٹیز میں آ جائیں گی، کامن ہو جائیں گی، اور لوگ اس کے اوپر ٹریڈنگ کر سکیں گے اور ان کی کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس کم ہو جائے گی اور ایز آف ڈوئنگ بزنس زیادہ ہو جائے گی. تو وہ ایک ہی جگہ آ کے 10 وینڈر سے دیکھ سکیں گے، جیسے بازار میں جا کے ڈھونڈتے ہیں چیز کو. ٹرسٹ کریٹ ہو جائے گا، جیسے علی بابا چارج کر کے ٹرسٹ کے سرٹیفکیٹ دیتا ہے اور آپ کو آڈٹ کرتا ہے. اسی طرح سے اس مارکیٹ پلیس میں آڈٹ کر کے آپ ٹرسٹ سرٹیفکیٹ ایشو کر سکتے ہیں کہ ہاں ہمیں اس آدمی پہ ٹرسٹ ہے. چوتھی چیز جو میں اسٹڈی کر رہا تھا، مجھے تعجب ہوا کہ جو چپ ہے اس کی سولر بنانے کی، وہ کوئی بہت ایکسپینسو نہیں ہے. اور جتنے بھی لوگ اسٹیل مل چلا رہے ہیں وہ سولر کے جو اور ہے اس کو صاف کر کے اس سے یہ پینل کا بیسک کمپوننٹ تیار کر سکتے ہیں. اور اس کی اسٹڈی کے اندر ڈفرینٹ پلانٹ کے سائز ہیں کہ $10 ملین سے لے کے آپ $100 ملین تک اس کا پلانٹ لگا سکتے ہیں. ذہن میں رکھیے کہ اورنج ٹرین کی قیمت تقریباً $4 بلین ہے. تو اگر ہم ایک اورنج ٹرین بنا سکتے ہیں لاہور میں، تو ہم ایک سولر کا چپ فیکٹری کیوں نہیں لگا سکتے؟ اگر ہم اس کو ایمرجنسی کے طور پہ لے لیں اور اس کو قومی فریضہ سمجھ کے کریں، اور یا گلوبل فنڈنگ لے کے بھی کریں، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت اچھی انڈسٹری ہے جس کے اوپر اس وقت چائنا چھایا ہوا ہے. ہم اس کے اندر بہت اچھے پلیئر بن سکتے ہیں. ٹھٹا کے اندر وہ سلیکن اویلیبل ہے، اور ایکچولی بہت کامن سلیکن ہے جس کے اوپر یہ ویفر تیار کیے جاتے ہیں. تو ون آف یہ مہنگی کاسٹ لگ رہی ہوگی، لیکن آپ یہ اگر سوچیں کہ اگر ہم سولر کی انرجی کی مدد سے کاسٹ آف لیونگ پاکستان کے اندر کم کر لیں، اپنی انرجی کی کاسٹ کو کم کر لیں یا نیئر ٹو زیرو کر لیں، تو اس سے پاکستان کو کتنا فائدہ ہوگا. پاکستان ایک بلیسڈ کنٹری ہے سورج کے معاملے میں. آپ یورپ جائیں تو لوگ ترستے ہیں سورج کی روشنی کو، ننگے ہو کے لیٹ جاتے ہیں جب سورج نکلتا ہے. تو ہمیں اس سے بھرپور فائدہ اٹھانا چاہیے، کیونکہ سورج ہمارے پاس بہت زیادہ اویلیبل ہوتا ہے. بلوچستان کے کچھ ہی حصے کے اوپر سارے سولر لگا کے ہم پورے ملک کی انرجی فری کر سکتے ہیں. سیکنڈ یہ کہ ہم اپنے چھتوں کے اوپر لگا کر سکتے ہیں. اور یہ جتنے بھی انڈسٹریل ایریا ہیں، اسپیشلی بلوچستان میں سمجھتا ہوں کہ سولر بیسڈ اگر انڈسٹریل پارک کریٹ کر دی جائیں کہ دن میں آپ کے لیے مفت انرجی اویلیبل ہوگی، تو بہت ساری انڈسٹری بھی وہاں پر آئے گی. چائنا سے آ رہی ہے اور بھی آئے گی. اور ایک آخری چیز چھوٹی سی، کہ کچھ جوان مجھے ایسے چاہیے جو کہ اس بات پہ سوچیں کہ ذہن میں رکھیے کہ جتنی بھی سولر انرجی بنتی ہے اور چپس ایجاد ہوئے ہیں، R&D ہوئی ہے، وہ زیادہ تر ہوئی ہے یورپ کے اندر اور چائنا میں مینوفیکچر ہو رہی ہے. تو جب ہائی ہیٹ پہ سولر کی شیٹ پہنچتی ہے تو ایکچولی نقصان یہ ہوتا ہے کہ بجلی کم بنتی ہے. تو جو PhDs ہیں میں ان سے ریکویسٹ کروں گا، یا ریسرچر کرنا چاہتے ہوں اس کے اوپر، کہ اس کو پکڑیں اور دیکھیں کہ کس طریقے سے ہم اس کو ری انجینئر کریں گے، اس چپ کو، اس سلیکان کو، کہ یہ زیادہ ہیٹ پہ زیادہ بجلی پروڈیوس کرنا شروع کر دیں، نہ کہ زیادہ ہیٹ پہ کم بجلی پروڈیوس کرنا شروع کرے. تو اس کی کنفیگریشن ری انجینئر ہونے کی ضرورت ہے. اٹس اے مور ٹیکنیکل سجیشن، بٹ یہ میرے پاس کچھ تجاویز تھیں. میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو اس میں سے جو اچھی لگی ہوں گی اس کے اوپر ضرور ایکشن لیجیے گا. کراچی کے اندر ہم نے پوڈ کاسٹ سینٹر اویلیبل کر دیا ہے. اس کے علاوہ آپ زوم پر، آپ StreamYard.com کے اوپر جا کے اپنی پوڈ کاسٹ سمپلی آرام سے شروع کر سکتے ہیں اور اپنی بات کو لاکھوں لوگوں تک پہنچا سکتے ہیں. پاکستان زندہ باد.